السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جو ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا پچھلے لیکچر سے، آج ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ ہم اب ٹاپک وائز چلیں گے لے کے۔ تو اس سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ تھی کہ جو بھی ویڈیو سنیں، لیکچرز آئیں، ان کو اپنے پورا سننا ہے، شروع سے لے کے آخر تک، پھر ہی ہماری زندگی میں چینج آئے گا۔ بس شروع سے سن لیا، آخر سے نہ سنا، آخر میں تو عملی پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹپس ہوتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا کے فضول کاموں کے لیے، فضول چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، موویز ڈراماز کے لیے سکرولنگ کرنا، فضول بے مقصد اپنے فرینڈشپ سے، دوستوں سے باتیں کرنا، ان چیزوں کے لیے بہت ٹائم ہے۔ لیکن ایسے کسی اسلامک اس کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ ویڈیو ختم ہو، یا صرف تھوڑی دیر کے لیے ہو، یا صرف 2-3 منٹ کے لیے سنتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ساری کو سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سب سے جو مین چیز ہے ہماری، جو لسننگ پاور ہے، وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ پہلے سننے کا عمل ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے دل پہ جذب کرے، اور جب دل پہ جذب کرے گا تب ہی ہمارے اعضاء سے اس کا اظہار ہوگا، تبھی وہ عمل میں چیزیں آئیں گی، اور جب عمل میں آئیں گی تبھی انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور دیکھیں، مین مقصد تو آخرت ہی ہے نا۔ یہ زندگی کتنی دیر کے لیے، صرف تھوڑی چند لمحے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح، نہیں پتہ کب بجھ جائے۔ تو کیوں ساری کوششیں ہم اسی حقیر دنیا کے لیے لگا رہے ہیں؟ تو پلیز اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکال لیں کہ پورے دن میں، اور لیکچرز بھی 2 دن بعد ہی ہوا کرے گا، کہ پورے دن میں ہمارے پاس 15 to 20 منٹس نہیں ہیں کہ ہم خود سن سکیں، دوسروں کو سنا سکیں، تاکہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کی بھی لائف چینج ہو۔ تو یہ آپ سب سے میری گزارش تھی، تو اس پہ انشاءاللہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیت۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں دعا کے بعد کہ میں نے اس ٹاپک سے ہی سٹارٹ کیوں لیا ہے۔ تو دعا سے آغاز کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اخلص لوجہک الکریم، آمین۔ الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء۔ تو جیسے میں نے دعا پڑھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، تو دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ کوئی بھی کام آغاز کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو سٹارٹ کیا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے، اور وہی لوگوں کے لیے فائدہ مند رہتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیوں بیان کی؟ کیونکہ ہر تعریف کا مالک وہی ہے۔ ہر جو ہمیں آج جو توفیق مل رہی ہے، مجھے مل رہی ہے، یا آپ لوگوں کو اگر سننے کی توفیق ملے گی، تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ ہم کس قابل ہے؟ اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم تو کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جب بھی کسی کام کا آغاز کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اس سے دعا کر کے تو پھر سٹارٹ کیا جائے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ نیت کے بارے میں، اور میں نے کیوں سٹارٹ کیا، اس سب سے پہلے اس ٹاپک کو کیوں لیا، نیت۔ اب دیکھیں، میں نے جیسے یہ کام سٹارٹ کیا ہے کہ میں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکوں، تو اس کے لیے میری نیت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اس چیز کو چیک کروں گی کہ ایسا تو نہیں کہ میری نیت ہے شہرت کماؤں، لوگ میری تعریفیں کریں، ایسا ہو ویسا ہو، پھر تو سب کچھ برباد ہوا نا۔ تو اس کے ذریعے میں خود کو بھی جھنجھوڑ رہی ہوں، خود اپنی نیت کا بھی انالیسس کر رہی ہوں، اور آپ سب نے بھی اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور مختلف پہلوؤں سے ہم نیت کے بارے میں جانیں کہ نیت کس قدر اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، نیت ہے کیا چیز ہے، اور یہ کس چیز کا نام ہے، اور بغیر کسی نیت کی زندگی گزارنا کیسا ہے، کیا کیا اس کے نقصانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اب ہم جب کہ اتنی زندگی گزار چکے ہیں، تو اپنی نیت کو کیسے ہم لوگ خالص کر سکتے ہیں، اور آگے آنے والی زندگی کو
مقصد بنا سکتے ہیں. تو ان سب کو جاننے کے لیے آپ نے بہت دھیان سے اس لیکچر کو سننا ہے. کوشش کریں, دعا کرتے جائیں کہ اللہ ان چیزوں کو بھی ہمارے عمل میں لے آ, اور اگر ہو سکے تو اپنے لیے پوائنٹس نوٹ کر لیا کریں, کیونکہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتی. تو نیت ایک دل کے ارادے کا نام ہے, نہ کہ زبان سے اظہار کا نام ہے. اچھا, ہم نے چند جملے رٹے ہوتے ہیں کہ یہ نیت زبان سے اقرار کا نام ہے. نو, اٹس ڈائریکٹ کنیکٹڈ ود اللہ. یعنی ہمارے دل کا ڈائریکٹ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, نہ کہ زبان سے بول کے اظہار کر کے ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی تو یہ چیز ہے. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کے نام, کہ دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا, دل میں کسی چیز کا پختہ عزم کرنا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیت ہے کیا چیز ہے. یہ ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے. اب دیکھیں, کیا کسی کی نیت نظر آتی ہے؟ کیا میری نیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں کس نیت سے آپ لوگوں کو یہ لیکچر دے رہی ہوں, یا مجھے آپ کی نیت نظر آ رہی ہے؟ نتھنگ. نیت نظر نہیں آنے والی چیز. اس کی مثال دیکھیں, اب ہوا ہے, اور کتنی پاورفل ایک تخلیق ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب کبھی کبھار وہ باعث مسرت, باعث سکون انسانوں کے لیے بن رہی ہوتی ہے وہی ہوا, اور کبھی کبھار وہ باعث اذیت بن رہی ہوتی ہے. کبھی لوگوں کو خوش کر رہی ہوتی ہے, کبھی لوگوں کو غمگین کر رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں, اس ہوا کے بغیر ہمارا اس دنیا میں زندگی کا انحصار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی نیت ایک ایسی چیز ہے, اگر وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے اور ہم نیت کے بارے میں نہیں جانتے تو سمجھے کہ ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اور دیکھیں, نیت میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے, لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری جنت اور جہنم کا انحصار اسی پہ ہے. اب دیکھیں, کہنے کو صرف نیت ایک لفظ ہے, اور ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی اہم ہے یہ ہماری زندگی میں, کہ ہماری جنت اور جہنم کا جو انحصار ہے, جو ڈیپینڈ کرتی ہیں, وہ اسی نیت کے اوپر ہے. لیکن افسوس ہم پر کہ آج یہ بھی نہیں جانتے کہ نیت بھی کوئی چیز ہے. یہ صرف وہی جانتے ہیں جو اس دنیا میں زندگی کو بمقصد گزار رہے ہیں, جو واقعی شعوری مومن ہے, جو ڈر ڈر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندگی گزار رہے ہیں, بار بار اپنی نیت کو لڑ کے اس کے لیے خالص کرتے ہیں. وہی اس نیت کو جان سکتے ہیں. اور ایک عام مسلمان جو صرف ایک نام کا مسلمان ہے اور ایسی ایک دنیا کے پیچھے دوڑنے والا انسان ہے, وہ نہیں جانتا نیت کیا ہے, ریاکاری کیا ہے, مخلصی کیا ہے. صرف ہر چیز کو ایک دنیا کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ میں اس ایک حدیث سے اس کا آغاز کرتی ہوں, جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری میں بھی جو سب سے پہلے حدیث جو باب باندھا گیا وہ نیت سے ہے, اور جتنے بھی محدثین ہیں سب سے پہلا جو انہوں نے باب باندھا سب نے نیت کے بارے میں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جو بھی عمل یا فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ اسی کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. تو وہ حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت کی درستگی اعمال کی درستگی ہے, کہ اگر نیت خالص ہے, درست ہے, تو اس سے ہمارے اعمال درست ہوں گے. لیکن اگر نیت کا فساد ہے اور عمل جتنے بھی کر رہے ہیں تو سمجھے اعمال کا بھی فساد ہے. اور اس جو عنوان کا بہت اہم تعلق ہے ہمارے اعمال سے, اور اس کی بہت اہمیت ہے ایک مومن کے نزدیک. اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم صرف ایک نام کے مسلمان ہیں کہ مومن ہیں. کیا واقعی نیت کو ہم اپنے اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ اگر نہیں تو لمحہ فکر یہ اس چیز کے بارے میں سوچے کہ ہم اپنی زندگی کہاں پہ اپنی ویسٹ کر رہے ہیں اور کس مقصد کے تحت گزار رہے ہیں. ایک نیت ہی ایسی چیز ہے جس کو کوئی انسان نہیں جانتا, صرف ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایک سوچ کرے کہ ایک انسان ہے, وہ ظاہر گنہگار ہے, وہ کوئی عبادت نہیں کرتا, کوئی کچھ نہیں کرتا, لیکن اس کی نیت پتہ نہیں کتنی خالص ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کتنا اچھا انسان ہے, ہم تو نہیں جانتے. اور کیا پتہ وہ نیت کی وجہ سے کہاں پہ چلا جائے, اور ہمیں وہ ایسے ایک گنہگار سے انسان نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف ایک نیک انسان ہے, مسلمان ہے, اور وہ ہر طرح کی عبادات کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن صرف نیت میں کھوٹ کی وجہ سے وہ اس انسان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو کہ عبادات نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, خود کو بھی دے رہا ہے, لوگوں کو بھی دے رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی دے رہا ہے, ریاکاری کے ساتھ عمل کر رہا ہے, جبکہ دوسرا انسان دھوکہ نہیں دے رہا. لیکن ایسا نہیں کہ ہم اپنے عمل کرنا چھوڑ دیں, عبادات کرنا چھوڑ دیں, یہ بہت ضروری ہے ایک بمقصد زندگی گزارنے کے لیے. اور اس کی وضاحت یہاں پہ میں انشاءاللہ ایک حدیث سے کروں گی, جس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک شہید
قیامت والے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اور وہ لوگوں کی نظر میں بہت اچھا تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پوچھنے پر جب وہ بتائے گا کہ میں نے آپ کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور تم نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اور لوگوں نے تمہاری تعریف کی، اسے شہرت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈرانے والی یہ حدیث ہے۔ اور جو دوسری اس حدیث میں مثال دی گئی ہے وہ ہے ایک عالم کی، جو خود دین لیتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے، لیکن وہ کس نیت سے لیتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، شہرت ہو اس کی۔ تو قیامت والے دن کیا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تم نے بھی جتنی تعریف کروانی ہے کروا لی ہے، دنیا میں تمہیں اس کا ریوارڈ مل چکا ہے، اب کیا ہوگا، اس کا انجام اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی ایک خبر ہے کہ ہم اس کو سن کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی نیت کو بار بار خالص کریں۔ اور جو تیسرا اس حدیث میں آتا ہے وہ ایک سخی کی مثال ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے، دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کی کیا نیت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بڑا سخی بولیں، تعریفیں کریں، اور قیامت والے دن اس کے ساتھ بھی کیا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان تینوں نے تعریفیں، شہرت دنیا میں لے لی، انعام لے لیے، اور آج اتنی ریالٹی بیس یہ حدیث ہے۔ آج ہم لوگ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو دیکھیں ہماری نیت کیا ہے، دنیا کمانا، شہرت۔ اگر ہم مال دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں، غریبوں کو، تو ایک شہرت کے لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، دے کے بولتے نہیں، بار بار ان کو یاد کرواتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا۔ تیسرا کیا ہے کہ آج جو شہید ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں، تو یہ جی لوگ ہمارا نام یاد رکھے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا دنیا میں۔ اگر وہ نیت خالص کر بھی لیتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی، ان سب کو عزت ملے گی، لیکن کیا ہے کہ وہ نیت کی طرف اتنا دھیان نہیں کیا، نیت کو اتنا خالص نہیں کیا، تو جس کا نقصان کیا ہوا ہے، آخرت برباد ہو چکی ہے۔ تو کتنا فکر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اس حدیث کو دیکھیں اور اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو اس میں ایک میں واقعہ بھی شیئر کروں گی، یعنی کہ جو نیت کی مخلصی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے عمار بن یاسر، تو مشرکین نے ان کو پکڑ لیا، تو کیا کیا انہوں نے، مشرکین کا کہنا تھا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کرو یا اس کو اللہ تعالیٰ کو گالی دو نعوذ باللہ، تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کے والدین کو بھی پہلے انہوں نے شہید کر دیا تھا، تو اتنی زیادہ اذیت میں تھے کہ انہوں نے کیا کیا، جیسے انہوں نے کہا ویسا کر دیا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ بھاگے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ عمار تو ہلاک ہو گیا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری نیتوں کا محاسبہ کیا جائے گا، ظاہر تم نے کیا کیا ہے، وہ مجبوری میں انہوں نے کیا تھا نا، تو اس پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس پہ ایک سورہ نمل کی آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور ایمان پر جم گئے اور برائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا دل میں، مگر کسی معاملے میں وہ مجبور کیے جائیں گے، کسی معاملے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مارجن دیتے ہیں نا ہم انسانوں کو، اگر نیت خالص ہے، ہمارے دل کی دنیا بہتر ہے، تو باہر ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہمیں مارجن دینے والے۔ تو اس میں مین وہی چیز نیت کو خالص کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور نیت کا خالص ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے کام کو چھوٹا کر کے دکھا دیتی ہے، یعنی بڑے فاؤنڈیشن کے کام کیے، بڑے ویلفیئر کے کام کیے ہیں، جی واہ لوگ ہماری تعریف کریں، یہ ہوگی اگر نیت اللہ کے لیے خالص کریں گے تب بھی ہوگی، لیکن نیت کا نہیں نہ پتہ تھا اور دنیا کی اندھا دھند تقلید کرتے گئے، پیچھے بھاگتے گئے، اس کا کیا نقصان ہوا، وہ کام حقیر ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کام کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک انسان ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر ہوتا ہے یہ انسان۔ ایک انسان ہے وہ ایک کتنا خرچ کر رہا ہے، لاکھوں خرچ کر رہا ہے، لاکھوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، صرف وہ اپنا مال اٹھا رہا ہے۔ ایک انسان ہے وہ اتنی محنت سے مزدوری کرتا ہے، 1 روپیہ دے رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ لاکھ کے اوپر وہ 1 روپیہ غالب آ جائے گا۔ صرف فرق کیا ہے، نیت، اور نیت کون سا کوئی پیسوں سے خریدنی پڑتی ہے کچھ ہے، نیت تو ایک دل کے ارادے کا نام ہے، جب چاہیں اس کا ارادہ کر لیں۔ تو اب دیکھیں نا، میں اس میں مثال بھی دیتی ہوں۔ اب جیسے آج ہمارا جو زور ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نمبر بنائیں، عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ ہم ایک لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں عبادات کی، لیکن اس میں نیت کوئی ایسی نہیں ہوتی۔
اور دوسرا اور ہوتی بھی ہے تو صرف دنیا کے مطلب کے لیے، اور دوسرا ایک انسان ہے صرف وہ فرض کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لغویات سے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان اس سے زیادہ قابل قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ جب مشرکین بھی مصیبت میں ہوتے تھے تو وہ بھی اپنی نیتوں کو خالص کر لیتے تھے، مگر آج کے مسلمان دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، پہلے تو نیت کا علم نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو خود کو دوسروں کے سپرد کر رہے ہیں، دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، یا علی مدد اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں، تو کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ جس نے پیدا کیا، جس کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس کی دی ہوئی سانس ہے، جس کے محتاج ہے پل پل کے، اسی کے آگے اس کی نافرمانی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو نہ کہ پچھلی، اب دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے امتیں بھیجی، ان کو بھی خالص نیت کا حکم دیا گیا تھا، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خالص نیت کا حکم دیا گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی حکم دیا گیا قرآن میں کہ دین جانے تو ہم لوگ پتہ چلے نا کہ ہم لوگ نیت کیا چیز ہے، نہ دین جاننے کی کوشش کرتے ہیں، صرف انہی ڈگریوں پہ ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور جب جاتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو اس میں ایک امام ابن القیم کا ایک قول میں آپ کو بتاؤں گی، ان کا قول ہے وہ یہ کہ نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، اور اس سے عمل بلند ہوتا ہے، اور بغیر نیت کے وہ جو بھی ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی ایک اور ان کا قول ہے کہ جو روح کی حیثیت ہے جس طرح انسانی جسم میں ہے، اسی طرح کسی بھی عمل میں جو نیت کی وہ حیثیت ہے۔ اگر جسم سے دیکھیں ہماری روح نکل جاتی ہے، اور وہ کتنا بھی سٹرونگ جسم کیوں نہ ہو، کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو کیا وہ کسی کام کا رہ جاتا ہے؟ نہیں نا۔ تو ایسے ہی ہمارے اعمال ہیں، اگر ان کے اندر نیت نہیں ہے تو کیا ہے، وہ ایک خالی جسم کی طرح رہے، وہ کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، لوگوں کے سامنے کر کر کے جو ہم لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو اس میں دیکھیں پڑھ کر، اس میں آپ کو ایک کوٹ بتاؤں گی کہ پڑھ کر نماز میں خالق تیرا مقروض ہوا، جسم تو پڑھتا ہے خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ تو کتنی سوچنے کی بات ہے کہ جسم ہمارے، شاید ہم لوگ عبادات کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، لیکن ہماری سوچیں، ہمارا دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسی دنیا کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، دنیا کے اندر بھی ہم دین کو لے کے ہیں، لیکن افسوس ہم دین عبادات کے اندر بھی ہم لوگ دنیا کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب کچھ کلمات نیت کے ہم لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ بول دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بس نیت خالص کر لی ایک دفعہ، یہ کافی ہے۔ تو جان لیں جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں، جیسے کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ایسے ہی نیت کو بار بار خالص کرنا ہمارے اعمال کی ضرورت ہے۔ بار بار جھنجھوڑے خود کو، اپنی نیت کو خالص کریں، ہر کام سے پہلے سوچیں کہ میں کیوں کر رہی ہوں، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اپنے ساتھ لڑیں، شیطان کے ساتھ لڑیں، اپنا محاسبہ کریں، بار بار نیت کو خالص کریں اپنے لیے، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کی قبولیت ہو۔ تو اس میں اب مختلف مثالوں سے میں تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں سمجھاؤں گی، جیسے پریکٹیکلی لائف میں ہم اب کیسے اس کو لا سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے، جیسا کہ آپ کو یہ لیکچر میں دے رہی ہوں، تو میری نیت کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے وہی میں جنہیں اسٹارٹ میں میری شہرت ہو اور میں آپ کو کہوں کہ آپ سبسکرائب کریں، آپ فالو کریں، ایسے کریں ویسے، ٹھیک ہے یہ دین کا کام ہے، یہ تو آپ سب پہ بنتا ہے نا کہ آپ جو اچھی بات سنیں اس کو آگے تک پہنچائیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا کام آگے پہنچانے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑے گی۔ تو یہ اب سب پہ ہے کہ آپ اس کو سنیں، آپ اس کو فالو کریں، آپ اس کو آگے تک بھی پہنچائیں، تاکہ جو لوگ نہیں دین کو لے کے چل رہے وہ بھی دین کو لے کے چلیں۔ تو اس میں میری نیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا ہے۔ اگر تو میری نیت دنیا کی ہے تو سمجھے کہ میری کوئی اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ لوگ سکولز میں جاتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے دیکھیے کہ ہماری نیت کیا ہے، کیا نیت ہے کہ ہم بڑے ہوں گے، جابس کریں گے، لوگوں کو فائدہ دیں گے۔ اگر یہ ہے تو یہ تو عبادت ہے، تعلیم علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے کہ پیسہ کمائیں گے جی، ایک شہرت ملے گی، صرف دنیا کی وہی حقیر نیت ہے، حالانکہ یہ سب کچھ بھی ملے گا، لیکن اس کا کیا نقصان ہوگا، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، اور وہ ہماری زندگی سمجھے ایک ویسٹ جا رہی ہوگی، اور کوئی اس کا اجر نہیں ہوگا، اور دن رات ہمارے ایسے ہی جا رہے ہوں گے۔ اب کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو نیت کیا اس کے پیچھے؟ جیسے پانی پلانا ہے، یہ تو نہیں ہے میری تعریف کر دے گا، یہ مجھے اچھا سمجھے گا، نہیں، یا اللہ آپ مجھے اچھا سمجھیں، بھاگ بھاگ کے کام کریں، یا اللہ میں آپ کے لیے لیپا چھکل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے لیے خالص کرے۔ اب اتنا کچھ جاننے کے بعد، اب سب نیت کے بارے میں جب میں نے سب کچھ آپ کو بتایا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کو بہتر اب کیسے کرنا ہے؟ جو وقت گزر گیا، اب نئے سفر میں اس نیت کو کیسے شامل کرنا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی۔ سب سے پہلے ہر کام سے پہلے یہ سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، چاہے وہ دین کا کام ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ گھر کا کام ہے،
آپ نے کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے یہ سوچنا میں کیوں کر رہی ہوں، یہ تو نہیں کہ بس ایسی جان چھڑا کے کر رہی ہوں۔ تو یاد رکھیں ایک مومن کے 24 گھنٹے عبادت ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کپڑے دھو رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے بچوں کے لیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اگر ہم اس کے لیے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، یا اللہ تیری مخلوق ہے، تیری مخلوق کی خدمت کرنی، چاہے اپنے بچوں کی خدمت کیوں نہ ہو، یا اللہ اس کو قبول کر، تو دیکھیں وہ کیسے ہماری عبادت بنتے ہیں۔ رات کو سونا ہمارا عبادت بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کے لیے خالص کریں اپنی نیت کو۔ اس کے بعد کیا کرنے کا کام ہے، کام کے دوران بھی خود کو بار بار جھنجھوڑیں، کیونکہ شیطان بار بار آ کے استقامت کے ساتھ حملہ کر رہا ہوتا ہے، اور بار بار اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بار بار نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا اس کے بعد بس، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے لیے اپنے اعمال کو اس کے لیے مخلص کریں، کیونکہ ہم کوئی بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ آج سے اللہ سے دعا کرنی ہے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے میں نے کیوں کرنا ہے، اور بار بار کام کرنے کے درمیان میں بھی خود کو جھنجھوڑنا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو دعائیں بتاتی ہوں، تو آپ نے ان کو کثرت سے مانگنا کرنا ہے۔ ایک تو سٹارٹنگ میں نے جو آپ کو بتائی تھی، اللہم اخلص لی وجہک الکریم، کہ یا اللہ مجھے اپنے لیے خالص کر، ہر کام سے پہلے اللہم اخلص لی وجہک الکریم، توفیق مانگے کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ اب اس کے لیے دوسری دعا کیا ہے، اللہم اجعل عمل کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ اللہ میرا ہر عمل اپنے لیے خالص کر، اس میں کسی کا حصہ نہ رکھ کہ دکھاوا ریاکاری وہ ہماری تعریفیں کریں، ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہیں ماں باپ کی نظر میں بننے کے لیے، کہ لوگوں کو پڑھ کے دکھانا ہے، کیا فائدہ ایسی ڈگریز کا؟ 30 سال زندگی اپنی گزاریں، 50 ہزار گزاریں بغیر نیت کے، تو کیا جواب دیں گے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ تو اب پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی نیت کریں کہ اللہ میں پڑھوں گا، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، صدقہ جاریہ بنوں گا۔ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، حلال رزق کمانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے۔ تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ آج سے آپ سب نے مد نظر رکھ کے اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ جو سال گزر گئے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں، یا اللہ اب ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیں، اور یاد رکھیں نیت خالص کی اسی کو فکر ہوگی جو ایک خالص مومن ہوگا۔ جس کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی صرف ایک مسلمانوں کی طرح، عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ وہ خود کو جھنجھوڑے گا، وہ نہ لڑے گا، تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو بار بار اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، جو لڑتا ہے خود سے۔ اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ تک پہنچانا اس کو اپنے لیے خالص کرے، آپ کا سننا، اس پہ عمل کرنا اپنے لیے خالص کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اخلاص نیت میں ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی حصہ ہمارے ان کاموں میں نہ رکھے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آگے ملیں گے، تو جو بھی سنیں اس پہ عمل کریں، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔